السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اکتوبر کی 28 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ گزشتہ شب ہونے والی لڑائی میں 30 طالبان ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغان سیکورٹی فوج نے نمبر 4 اور نمبر 10 ضلعوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے، لیکن قندھار لشکرگاہ شاہراہ ابھی بھی بند ہے۔ اس سے پہلے وزارت دفاع نے بتایا تھا کہ لڑائی کی وجہ سے بے گھر ہونے والے خاندان واپس اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ افغان وزارت دفاع نے لشکرگاہ کے نواح میں ہونے والی لڑائی میں 100 سے زائد طالبان جنگجوؤں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے، تاہم اس کی آزادانہ طور پر تصدیق ممکن نہیں ہے اور نہ ہی ابھی تک طالبان کا کوئی رد عمل سامنے آیا ہے۔ افغان سیکورٹی فوج اور طالبان کے درمیان ہلمند صوبے کے لشکرگاہ کے مقام کے قریب لڑائی کا آغاز 11 اکتوبر کو ہوا تھا۔ ایک دوسری پیش رفت میں سیکورٹی فوج کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 روز کے دوران قندھار شہر کے شمال میں واقع ضلع ارغنداب میں تازہ جھڑپوں میں طالبان نے متعدد دیہاتوں پر حملہ کیا ہے۔ قندھار پولیس کے ایک ترجمان جمال بارکزئی نے افغان فوج اور طالبان کے درمیان ہونے والی لڑائی کی تصدیق کی ہے۔ ایک سیکورٹی ذریعے نے شناخت نہ دینے کے وعدے پر بتایا ہے کہ طالبان نے وہاں متعدد دیہاتوں پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن جمال بارکزئی کے مطابق افغان فوج نے طالبان جنگجوؤں کو گھیر لیا ہے اور ان دیہاتوں کو جلد جنگجوؤں سے پاک کر دیا جائے گا۔ سن 2014 کے بعد قندھار کے ارغنداب علاقے پر طالبان کی یہ پہلی کارروائی ہے۔ طالبان نے اب تک اس بارے میں کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد نے افغان حکومت اور طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ تشدد میں کمی لا کر ایک ایسا سمجھوتا کریں جو بقول ان کے افغانستان میں ایک جامع اور مستقل جنگ بندی کا پیش خیمہ بن سکے۔ امریکی سفارتخار خلیلزاد نے یہ بات ناروے اور قطر کے دورے پر روانہ ہونے کے بعد ایک ٹویٹ میں ایک ایسے وقت میں کہی ہے جب اقوام متحدہ نے حال ہی میں کہا تھا کہ گزشتہ ماہ دوحہ میں بین الافغان مذاکرات شروع ہونے کے بعد افغانستان میں تشدد میں اضافہ باعث تشویش ہے۔ امریکی سفارتکار خلیلزاد نے بھی افغانستان میں تشدد میں کمی نہ ہونے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے افغان فریقین کو متنبہ کیا کہ افغانستان میں سیاسی تصفیے کے حصول کا دروازہ ہمیشہ کھلا نہیں رہے گا۔ دوسری طرف پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے افغان ہم منصب حنیف اتمار سے منگل کو فون پر ہونے والے رابطے کے دوران افغان امن عمل، دوطرفہ تعلقات، افغان مہاجرین کی وطن واپسی اور علاقائی رابطے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور چین نے بھارت اور امریکہ کے درمیان ہونے والے دفاعی معاہدوں پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ پاکستان نے اس اندیشے کا اظہار کیا ہے کہ بھارت کو انتہائی خفیہ سیٹلائٹ ڈیٹا اور ملٹری ہارڈ ویئر کی فراہمی سے خطے میں اسٹریٹجک استحکام کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، جبکہ چین نے بھارت چین سرحدی کشیدگی کے تناظر میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے بیان کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ سرحدی تنازعات دونوں ملکوں کا باہمی معاملہ ہے، اس میں کسی تیسرے فریق کو مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے امریکہ اور بھارت نے دفاع سمیت دیگر معاہدوں پر دستخط کیے، جس کے تحت امریکہ بھارت کو حساس سیٹلائٹ ڈیٹا فراہم کرے گا جو اہداف کو نشانہ بنانے میں درست رہنمائی کرے گا۔ منگل کو امریکہ کے خارجہ اور دفاع کے وزراء نے اپنے بھارتی ہم منصب وزراء کے ہمراہ نئی دہلی میں معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ دونوں امریکی وزراء 2+2 یا بین الوزارتی مذاکرات میں شرکت کے لیے پیر کو بھارت پہنچے تھے۔ بھارت اور امریکہ کے مابین یہ تیسرے 2+2 مذاکرات تھے۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریٹو ایگریمنٹ بیکا سمیت 5 معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ بیکا معاہدے کے بعد بھارت کو امریکی فوجی سیٹلائٹ سے حساس ڈیٹا اور فوجی نقطہ نظر سے انتہائی اہم اطلاعات اور نقشوں تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔
تجزیہ کاروں کے مطابق لداخ میں چین کے ساتھ بھارت کی سرحدی کشیدگی کے پیش نظر یہ ایک انتہائی اہم معاہدہ ہے۔ بھارت کی قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے بدھ کی صبح نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں 10 الگ الگ مقامات پر اور بھارت کے جنوبی شہر بنگلور میں ایک مقام پر چھاپے مارے۔ جن مقامات پر چھاپے مارے گئے ان میں سرکردہ اخبار گریٹر کشمیر اور چند غیر سرکاری تنظیموں کے دفاتر، ان سے وابستہ بعض افراد، 2 صحافیوں اور چند انسانی حقوق اور سیاسی کارکنوں کے گھر اور سری نگر کی ڈل جھیل کے علاقے میں واقع ایک ہاؤس بوٹ شامل ہیں۔ کئی کشمیری سیاسی جماعتوں اور قائدین نے NIA کی اس کارروائی کی مذمت کی ہے اور الزام لگایا ہے کہ موجودہ بھارتی حکومت ایجنسی کو اپنے زیر انتظام کشمیر میں اختلاف رائے کو دبانے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ تاہم ANI نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کشمیر اور بنگلور میں کام کرنے والی بعض غیر سرکاری اور امدادی تنظیموں اور ان سے وابستہ افراد کی طرف سے مقامی اور غیر ملکی ذرائع سے حاصل کی جانے والی رقومات کو اس کے بقول علیحدگی پسند اور دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے کے سلسلے میں اس ماہ کے شروع میں رجسٹر کیے گئے ایک کیس کے حوالے سے یہ چھاپے مارے گئے ہیں۔ امریکہ کی ریاست پینسلوینیا کے ایک شہر فلاڈیلفیا میں ایک سیاہ فام شخص کی مبینہ طور پر پولیس فائرنگ سے ہلاکت کے بعد پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے ہیں اور مظاہرین کے پتھراؤ کے نتیجے میں 4 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ پیر کی شب شروع ہوا، جس کے بعد کئی مقامات پر مظاہرین نے لوٹ مار کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والا شخص مبینہ طور پر خنجر سے مسلح تھا۔ نیوز چینل NBC کے مطابق 4 پولیس آفیسر اس وقت زخمی ہوئے جب ایک پولیس اسٹیشن کے سامنے مظاہرے کے دوران تشدد پھوٹ پڑا۔ پتھراؤ کے سبب زخمی ہونے والے افسروں کو ہسپتال لے جانا پڑا۔ والٹر ویلیس نامی اس شخص کی ہلاکت کے بعد مقامی پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ شہر کے میئر جم کینی اور پولیس کمشنر ڈینیل آؤٹلا نے اپنے الگ الگ بیانات میں کہا ہے کہ اس واقعے نے سوالات کو جنم دیا ہے اور اس کی تفتیش ہو رہی ہے۔ جم کینی کا کہنا ہے کہ محکمہ پولیس اس واقعے کی مکمل تفتیش کرے گا۔ پولیس کمشنر کا کہنا ہے کہ وہ ویلس کی ہلاکت پر لوگوں کے اشتعال سے آگاہ ہیں۔ اس نوعیت کے تشدد کے واقعات کی یہ تازہ ترین کڑی ہے۔ اس سے قبل نسل پرستی کے خلاف مظاہرے اس سال مئی میں اس وقت شروع ہوئے تھے جب 46 سالہ افریقی امریکی جارج فلائیڈ منیاپولس میں اس وقت دم توڑ گیا تھا جب ایک پولیس والے نے فلائیڈ کو تحویل میں لینے کے عمل کے دوران اس کا دم گھٹ گیا تھا۔ منیاپولس کے واقعے کے بعد ملک بھر میں نسلی مساوات اور پولیس کی کارروائیوں کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے تھے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد 11,67,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ کورونا وائرس سے عالمی سطح پر 4,39,67,000 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ وبا سے متاثرہ 2,98,00,000 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں وائرس سے مزید 14 اموات ہوئی ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 825 افراد وبا سے متاثر ہوئے ہیں۔ افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کووڈ-19 کے 113 نئے کیسز کی خبر دی ہے۔ افغانستان میں کورونا کیسز کی کل تعداد 41,145 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 6 اموات ہوئی ہیں جبکہ 20 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ تھائی لینڈ میں کابینہ نے کورونا وائرس کی صورتحال کے باعث نافذ ہنگامی حالت کی مدت مزید 1 ماہ بڑھا دی ہے۔ جنوبی افریقہ کے صدر سیریل رامافوزا کورونا وائرس سے متاثرہ شخص کے ساتھ عشائیے میں شریک ہونے کے بعد قرنطینہ میں چلے گئے ہیں۔ چین میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 42 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ چین میں گزشتہ 2 ماہ میں ایک دن میں رپورٹ ہونے والے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ پاکستان کی حکومت نے کورونا وائرس کی دوسری لہر کے خطرے کو بھانپتے ہوئے شہریوں کے لیے باہر نکلتے وقت چہرے پر ماسک کا استعمال لازمی قرار دے دیا ہے۔ کورونا وائرس کے حوالے سے قائم قومی رابطہ کمیٹی نے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو سخت کرنے کا یہ فیصلہ کورونا وائرس کے فعال مریضوں کی تعداد 11,000 سے تجاوز ہونے کے بعد کیا ہے۔
ماہرین صحت کا بھی کہنا ہے کہ پچھلی لہر میں قوت مدافعت کھونے والوں کے لیے سرد موسم کے باعث کرونا وائرس کی نئی لہر پہلے سے شدید ہو سکتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 7 روز کے دوران دنیا بھر میں کرونا وائرس کے 28 لاکھ نئے کیسز اور 40,000 اموات کی تصدیق ہوئی ہے۔ ادارے کے مطابق ان میں زیادہ تر کیسز یورپ میں سامنے آئے ہیں، جہاں ان 7 روز کے اندر 13 لاکھ نئے کیسز کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تاہم کرونا وائرس کے کیسز بر اعظم امریکہ، مشرقی بحیرہ اوقیانوس سے ملحقہ ممالک اور افریقی ممالک میں بھی بڑھ رہے ہیں، جبکہ جنوب مشرقی ایشیا میں کیسز میں کمی دیکھی گئی ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سب سے زیادہ کیسز کی تصدیق بھارت، امریکہ، فرانس، برازیل اور برطانیہ میں ہوئی ہے۔ کووڈ 19 کے اثرات اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں بھی شدت سے محسوس کیے گئے ہیں، اور جنرل اسمبلی کے صدر والکن بوسکر نے اپنے دفتر کے 5 ملازمین کے کورونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد ذاتی طور پر ملاقاتوں میں شرکت منسوخ کر دی ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ میں نائجیریا کے مشن میں کرونا وائرس کے مریضوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ ایک روز قبل پشاور کے نواحی علاقے دیر کالونی کے احاطے میں مدرسے پر ہونے والے دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم دھماکے کی تحقیقات کے سلسلے میں 50 سے زائد افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ حراست میں لیے جانے والے میں مدرسے کا ایک طالب علم اور مدرسے کے زیر تعمیر حصے پر کام کرنے والے مزدور بھی شامل ہیں۔ پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہسپتال سے زیادہ تر مریضوں کو فارغ کر دیا گیا ہے، جبکہ اب صرف 6 زخمی زیر علاج ہیں۔ ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے اس بم حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، مگر حکام داعش نامی تنظیم سے منسلک جنگجوؤں پر شبہ ظاہر کر رہے ہیں۔ صحت پر کام کرنے والے عالمی اداروں کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ دنیا بھر میں گزشتہ سال فضائی آلودگی کے باعث 5 لاکھ بچے اپنی پیدائش کے پہلے ہی ماہ میں انتقال کر گئے ہیں۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں فضائی آلودگی کی شرح میں کمی کے بجائے مزید اضافہ ہو رہا ہے، جس سے نومولود اور بزرگ سب ہی زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ رپورٹ میں پاکستان سے متعلق نشاندہی کی گئی ہے کہ فضائی آلودگی کی روک تھام کے لیے یہاں منظم قومی ایکشن پلان کی کمی نظر آتی ہے۔ ماحولیاتی ماہرین کے مطابق پائیدار ترقی کے بجائے وسائل کے بے دریغ استعمال اور پھر اس میں بہتر ٹیکنالوجی کا استعمال نہ کیے جانے کے باعث آنے والے دنوں میں فضائی آلودگی میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ایمی کونی بیرٹ نے باضابطہ طور پر امریکی سپریم کورٹ کے جج کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے، جس کے بعد امریکہ کی اعلیٰ عدالت میں 9 ججز کا کورم مکمل ہو گیا ہے۔ چیف جسٹس جان رابرٹ نے منگل کو سپریم کورٹ میں ایک تقریب کے دوران کونی بیرٹ سے عہدے کا حلف لیا۔ کونی بیرٹ سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ میں تیسری جج ہیں جنہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سپریم کورٹ کے لیے نامزد کیا تھا۔ کونی بیرٹ کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کے بعد اعلیٰ عدلیہ میں قدامت پسند ججز کا تناسب 3 کے مقابلے میں 6 ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں جج روتھ بیڈر جینسبرگ کے انتقال کے بعد خالی ہونے والی نشست پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کونی بیرٹ کو نامزد کیا تھا، جس کی ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے مخالفت سامنے آئی تھی۔ ڈیموکریٹک پارٹی کا موقف تھا کہ سپریم کورٹ میں جج کی تعیناتی کا معاملہ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب میں کامیاب ہونے والے صدر پر چھوڑ دینا چاہیے۔ امریکہ میں 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب میں چند ہی روز باقی رہ گئے ہیں، اور میڈیا لگ بھگ 700 انتخابی مقابلوں کے بارے میں رپورٹنگ کرنے کے لیے بھرپور تیاریاں کر رہا ہے۔ یہ انتخابی مقابلے صدر، ایوان نمائندگان، سینٹ، ریاستی اہلکاروں اور مقامی اسمبلیوں کے لیے ہو رہے ہیں۔ امریکہ میں میڈیا ووٹ ڈالنے جانے والے کے ساتھ ساتھ ووٹوں کی گنتی شروع کر دیتا ہے اور انتخاب کے مختلف پہلوؤں کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ حتمی نتائج کب تک واضح ہو سکتے ہیں۔ ان پہلوؤں میں ڈالے گئے کل ووٹوں کی گنتی، ووٹ ڈالے جانے کے بعد ووٹروں کی رائے معلوم کرنا اور ہر حلقے میں ایسے ووٹوں کا تخمینہ شامل ہے جن کی گنتی ابھی نہیں کی جا سکی ہے۔ میڈیا کی طرف سے انتخاب کی کوریج اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کوئی غلطی نہ ہونے پائے، یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔
خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.